بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخواں اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم و سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی: اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخواں تو اتاروں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخواں لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخواں میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخواں کے اس سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمہاری حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخواں دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھنے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کے لاشوں کو زمین نگل گئی ہے یا اللہ نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و عظیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخواں کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خواں اتار اور ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ واقعہ مذکورہ سے بہت سی عبرتیں
اور नसीहतें मिलती हैं, जिनमें से ये दो सबक बहुत ही वाज़ह है। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी कितना खौफनाक जुर्म अजीम है। देख लो कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरख्वान में खयानत की और कल के लिए ज़खीरा बनाकर रख लिया, तो अज़ाब इलाही ने उनको खिंजीर बंदर बनाकर दुनिया से उस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी न रहा। जो लोग अल्लाह और रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं, उन्हें उस हौलनाक अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये जुमला के जिस दिन दस्तरख्वान नाजिल होगा, वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। उससे ये सबक मिलता है कि जिस दिन कुदरत खुदावंदी का कोई ख़ास निशान ज़ाहिर हो, उस दिन खुशी मनाना और मुसर्रत और शादमानी का इज़हार करके ईद मनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सुन्नत है। हज़ूर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रात और उसका दिन यकीनन खुदावंद कुद्दूस के एक निशान व अज़ीम के ज़हूर की रात और दिन है। लिहाजा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना और उस तारीख़ को ईद मिलाद कहना यकीनन कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक है। खुशी मनाना, घरों और महफिलों की आराइश करना, अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खुद भी खाना और दूसरों को खिलाना, यही सब ईद की निशानियाँ और ईद मनाने के तरीके हैं, जिन पर 12वीं शरीफ को अहले सुन्नत व जमात अमल करके ईद मिलाद की खुशी मनाते हैं। और जो लोग उससे चिढ़ते हैं और उस तारीख को अपने घर अंधेरा रखते हैं, झाड़ू भी नहीं लगाते और मैले कुचेले कपड़े पहनकर मुंह लटकाए फिरते हैं और ईद मिलाद की खुशी मनाने वालों को बिदती कहकर बिबतियां कसते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और अहले सुन्नत को चाहिए कि खूब खूब खुशी मनाए और कसरत से मिलाद शरीफ